السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مکاتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہان ممالک کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب۔ امیر بحرین ابن سید الناس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بحرین المنذر ابن ساوی العبدی کے نام مکتوب روانہ کیا۔ ان کی طرف حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مکتوب گرامی کی تاریخ ارسال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے اسے صلح حدیبیہ کے بعد قرار دیا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ یہ تبوک سے واپسی کے بعد رجب 9 ہجری کو ارسال کیا گیا تھا۔ تاہم تاریخ کے اس فرق کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بحرین کے نام خط روانہ کیا، جس کا جواب موصول ہونے پر انہیں دوسرا خط ارسال کیا گیا۔ ممکن ہے ایک مکتوب صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیا گیا ہو، جبکہ دوسرا تبوک سے واپسی کے بعد۔ الواقدی نے اکرمہ سے نقل کیا ہے کہ المنذر کے نام روانہ کیا گیا مکتوب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے سامان سے دریافت ہوا اور جسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا المنذر کے نام پہلے مکتوب کا متن نہیں مل سکا، تاہم اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بحرین المنذر کو اسلام کی دعوت دی، جس سے انہوں نے قبول کیا اور مشرف اسلام ہوئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب روانہ کیا، جس کے متن کا ترجمہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم میں نقل کیا ہے۔ جواب میں لکھا تھا کہ اما بعد اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعد نے پسند نہیں کیا۔ میری زمین میں یہود اور مجوسی بھی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ امیر بحرین کے خط کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا، جس کا متن تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے المنذر ابن ساوی کے نام تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد اور رسول ہیں۔ اللہ غز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص خیرخواہی کرے گا وہ اپنے لیے ہی بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے گا اس نے میری اطاعت اور میری پیروی کی، اور جو ان کے ساتھ خیرخواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیرخواہی کی۔ میرے قاصدوں نے تمہاری تعریف کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس حال پر چھوڑ دو۔ میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا ان سے قبول کر لو۔ جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معذور نہیں کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہیں ان پر جزیہ ہے۔ امیر بحرین منذر بن ساوی کے نام روانہ کیا گیا مکتوب گرامی شاہ عمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عمان جعفر بن الجرذری کے نام اور ان کے بھائی عبد کے نام مکتوب روانہ کیا۔ دونوں بھائی عمان میں برسر اقتدار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جلیل القدر صحابی حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا ایلچی بنا کر روانہ کیا اور سر بمہر خط ان کے حوالے کیا۔ عمان پہنچ کر انہوں نے شاہ عمان کے بھائی عبد سے ملاقات کی، جو شاہ عمان سے زیادہ نرم و اور دور اندیش تھے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں، اور میرے پاس شاہ عمان کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بمہر خط ہے۔ اب نے جواب دیا: میرا بھائی مقام اور عمر کے لحاظ سے مجھ سے مقدم ہے، میں آپ کو ان سے ملاقات کرا دیتا ہوں۔ آپ خود ہی خط ان کے حوالے کر دیجیے، مگر یہ بتائیے کہ آپ دعوت کس بات کی دیتے ہیں؟ عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا: ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب نے پوچھا: آپ اپنی قوم کے سردار کے بیٹے ہو، یا بتاؤ آپ کے والد نے کیا کیا؟ ان کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: وہ ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی۔ میں خود بھی انہی کے دین پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی۔ اب نے پوچھا: آپ نے کب اس دین کی پیروی کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ابھی کچھ عرصہ قبل ہی، جب میں نجاشی کے پاس تھا۔ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب نے کہا: پھر اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اس کی بادشاہت برقرار ہے، قوم نے اس کی پیروی کی۔ اب نے پوچھا: کیا راہوں اور ربیوں نے بھی اس کی پیروی کی؟ عمرو نے ہاں میں جواب دیا۔ اب بڑے حیران ہوئے اور بولے: اے عمرو رضی اللہ عنہ، دیکھو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔
کیونکہ آدمی کی کوئی خصلت جھوٹ سے زیادہ رسوا کن نہیں ہوتی۔ عمر نے کہا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، ہمارے دین میں اس کی اجازت ہے۔ اب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہرقل شاہ روم کو نجاشی کے اسلام لانے کا علم نہیں۔ عمر نے کہا کیوں نہیں؟ نجاشی ہرقل کو خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم اب اگر وہ ہرقل مجھ سے 1 درہم بھی مانگے گا تو میں اسے نہیں دوں گا۔ جب اس کی اطلاع ہرقل کو ہوئی تو اس کے بھائی یناک نے اس سے کہا کہ کیا تم اپنے غلام نجاشی کو یوں ہی چھوڑ دو گے، وہ تمہیں خراج نہ دے اور تمہارے بجائے کسی دوسرے کا دین قبول کر لے؟ ہرقل نے اسے جواب دیا یہ ایک آدمی ہے جس نے ایک دین کو پسند کیا اور اسے اپنے لیے اختیار کیا، اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم اگر مجھے اپنی بادشاہت زیادہ عزیز نہ ہوتی تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے اور مزید پوچھا تم کس بات کا حکم دیتے ہو، کس چیز سے منع کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے منع کرتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی سے منع کرتے ہیں، نیز پتھر، بت اور صلیب کی پوجا سے منع کرتے ہیں۔ اب بڑے متاثر ہوئے اور بولے یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف آپ لوگ بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرے تو ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن میرے بھائی کو اپنی بادشاہی زیادہ عزیز ہے، وہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان نہیں بن سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بادشاہت کو برقرار رکھیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں اب کی بیوڑی میں چند دن رہا، وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری باتیں بتاتا رہتا، پھر ایک دن مجھے شاہ عمان کے دربار میں لے گیا اور اس سے میری ملاقات کرا دی۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بمور خط ان کے حوالے کیا، اس نے مہر توڑ کر خط کو پڑھا جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جلندری کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام اس شخص پر سلام ہو جس نے ہدایت اختیار کی، اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ میں تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہیں انہیں انجام کے خطرے سے آگاہ کروں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہی ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہی پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے اسے اپنے بھائی عبد کے حوالے کیا، اس نے بھی اس طرح پڑھا۔ پھر بادشاہ نے مجھ سے پوچھا بتاؤ کہ قریش نے کیا روش اختیار کی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سب ان کی اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کوئی دین سے رغبت کی بنا پر، کوئی تلوار سے خوف زدہ ہو کر۔ شاہ عمان نے پوچھا ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا سارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضا اور رغبت قبول کیا ہے۔ اب اس علاقہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی باقی رہ گیا ہے، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں سوار رون ڈالیں گے اور تمہاری ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس لیے اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہاری قوم کا حکمران بنا دیں گے، تم پر سوار داخل ہوں گے نہ پیادے۔ بادشاہ نے کہا مجھے آج چھوڑ دو اور کل واپس آنا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بادشاہ کے دربار میں گئے مگر انہیں ملاقات کی اجازت نہ ملی، وہ واپس عبد کے پاس گئے جنہوں نے بادشاہ سے انہیں ملوا دیا۔ بادشاہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا ہے، اگر میں بادشاہ ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شاہ سوار یہاں ابھی نہیں پہنچے تو عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شاہ سوار یہاں آ گئے تو ایسا رن پڑے گا جس کا انہیں پہلے کبھی سابقہ پیش نہ آیا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ سے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں۔ بعد ازاں بادشاہ نے اپنے بھائی عبد سے خلوت میں مشورہ کیا اور اپنے بھائی سے کہا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر غالب آ چکے ہیں ان کے مقابلہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس پیغام بھیجا انہوں نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ اگلے دن روانگی سے قبل بادشاہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آزاد چھوڑ دیا۔ جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔